وصلوا على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے حضور سلام محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آج وقت بھی بڑھاتی ہے کبھی بھی جو بھی پروگرام وقت بھی بڑھاتی ہے اگر پوری کائنات کی پوری زندگی کائنات کی ساری زندگی کی اتنا مل گئی خدا کی قسم محمد وآل محمد کے گھرانے کی ایک رتی برابر بھی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا کوئی نہیں کر سکتا نہ کوئی انبیاء کر سکتا ہے نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ ولی نہ غوث بس اللہ اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق و ہدایت عطا فرمایا کہ ہم لوگوں کو اس بابرکت محفل کو یاد کرنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم لوگوں میں ایک بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اگر کوئی بھی محفل مولا علی کی اہل بیت کی ہوتی ہے ہم لوگ اہل سنت میں نہیں مانتے اگر یاد رکھیں ہم اہل سنت سے بھی ہیں سرکار غوث اعظم دستگیر کے مریدوں سے بھی ہیں حنفی مسلک سے بھی ہیں مگر لوگوں کو یہ بتایا گیا یہ پڑھایا گیا یہ سکھایا گیا کہ علی کا ذکر کرنا یہ رافضیت ہو جاتی ہے یا یاد رکھیں ایک بات ہے کائنات میں حدیث بھی ہے علماء موجود ہیں مشائخ موجود ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور سب لوگوں کو پتا بھی ہے زیادہ سے زیادہ سارے مشائخ قرآن پڑھتے ہیں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے جتنے بھی مرد حضرات صحابہ میں سارے مردوں میں سب سے زیادہ محبت میں نے علی سے کی کس نے کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے زیادہ میں علی سے محبت کرتا ہوں عورتوں میں سب سے زیادہ میں فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہوں پہلی بات دیکھو اگر علی سے محبت کرتے رسول کا جو بھی کام کرنا یہ کیا سمجھتی ہوں سنت کرنا رسول کا جو بھی کام ہمارے لیے شریعت ہمارے لیے سنت ہے اگر ہمیں سننی ہے تو سب سے زیادہ علی سے محبت کرنا ہی سنیت ہے سب سے زیادہ علی سے محبت کرنا ہی سنیت اب ہمارے مولوی صاحب ایسے ہوتی نا اب انہوں کیا دکھا رہا ہے کہ علی سے محبت کرنا شیعت ہے علی سے زیادہ محبت کرنا شیعت اٹھاؤ پورے حدیثوں کا پورا جتنے بھی حدیثیں ہیں پورے حدیثیں میں نکالو کہ رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں خدا کی قسم علی سے محبت کرتے ہیں اور پورے حدیثوں میں دیکھو سب سے زیادہ رسول سے کون محبت کرتے ہیں صحابہ بے شک ہمارے شہوں کے تاج ہیں مگر خدا کی قسم ہر حدیث میں موجود ہر مرحلے میں موجود ہر جنگ میں ہر مارکے میں یہی دکھایا جاتا ہے یہی دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کائنات میں اگر محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے والی شخصیت ہے تو وہ علی سرکار سے محبت کر رہی علی سرکار سے محبت کر رہی تو وہ کیا ہوا کہ وہ اگر سرکار سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے تو سب سے بڑے سب سے نمبر 1 کائنات کے اندر سنی مولا علی نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا اگر سنیت ہے تو سارے صحابہ کے اندر اہل بیت اطہار کے اندر ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ خدا کی قسم اگر محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے تو وہ علی اور علی کے گھرانے کی علی کے گھرانے کی اس لیے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرنا وہ اصل میں سنت علی ہے کسے سنت علی ہے اور سرکار مولا علی سے محبت کرنا وہ سنت رسول نہ ہمیں یہ سنت سے ہے نہ وہ سنت سے ہے ہم نہ وہ ذرا اوپر سے یہ اختلافات کے بیچ میں اسے بھٹک دیتا ہے ہم نہ اسے ضرورت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں مکے کے سامنے بیٹھے کعبے کے سامنے بیٹھے ہاتھ میں قرآن کے کاغذات قرآن تو پورا مکمل آئے نہیں کاغذ کے اوپر لکھے تھے قرآن میں ہاتھ میں کچھ آیتیں کاغذات قرآن کی کچھ آیتیں
तिलावत कर रही, देख रही, वो कागज उठा रही, वो जमाने में वो चमड़े के ऊपर पत्ते के ऊपर लिखो होते, वो उठा रही, वो आयत पढ़ रही, वो आयत पढ़ रही, वो सूरा पढ़ रही, वो आयत पढ़ रही। कहाँ पढ़ रही? काबे के सामने। कहाँ पढ़ रही? काबे के सामने पढ़ रही। बताओ कोई कायनात इससे मोतबर जगह है? हरम से कोई कायनात में मोतबर जगह है? कोई मस्जिद है? कोई खानका है? काबे की सामने बैठ को कुरान पढ़ना, और कौन सा कलाम? कुरान मजीद, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ रही, और ऐसी मोतबर जगह पढ़ रही, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। काबा सामने, हाथ में कुरान, काबा सामने, हाथ में कुरान। पीछे उनकी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला, मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ से गुजरे, मौला अली मुश्किल कुशा वहाँ से गुजरे। सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, काबे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत। हदीस में है काबे को देखना इबादत, कुरान को देखना इबादत। कुरान नहीं पढ़े तो भी सवाब, मगर हाथ में पकड़ी इबादत, देख रही इबादत, सुन रही इबादत। ऐसा काबे में तुम्हें तवाफ नहीं करे तो भी इबादत, तवाफ नहीं करे तो भी इबादत, उमरा नहीं करे तो भी इबादत। खाली देखते रहो, क्या भी करो लोगों को देखते रहो, क्या भी पढ़ो लोगों को देखते रहो। काबे को देखना इबादत है नहीं? कुरान को देखना इबादत। तुमना पढ़ना नहीं आता, खाली कुरान को देखते रहो इबादत है नहीं? है जरा बोले तो मुझे नहीं। देखो ऐसे मरहले में देखो सहाबा को मानने वाले, मौला अली मुश्किल कुशा उधर से गुजर, काबा सामने, कुरान हाथ में, काबे को देख रही, कुरान भी पढ़ रही, कुरान भी देख रही, काबे को भी देख रही। वहाँ से मौला अली मुश्किल कुशा गुजरे, काबे को भी छोड़े, कुरान को भी देखना छोड़े, काबे को देखना छोड़े, कुरान को भी देखना छोड़े। अली को पूरा सरकार हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनकी सूरत को भूल, उनकी सूरत को भूल गई। यहाँ पीछे से उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हुए, देख रही काबे का इबादत, कुरान को देखना इबादत, मगर ना देखे तो हमारे बाबा क्या देख रही? हमारे बाबा क्या देख रही? कि काबे को छोड़े, कुरान को छोड़े, मौला अली मुश्किल कुशा को देखना शुरू करे, मौला अली मुश्किल कुशा को देखना शुरू करे। गए अब्बा क्या है? काबे को छोड़े, कुरान को छोड़े, तुम्हें मौला अली मुश्किल कुशा को देखना शुरू कर रही। तो खुदा की कसम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जुमले सुन लो कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अली को देखना इबादत। और अली को देखना इबादत। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है मेरे अब्बा, काबा भी है, कुरान भी है, कायनात में काबे से कोई मोतबर नहीं, कुरान से कोई मोतबर नहीं, मैं तुम्हें काबा भी छोड़े, कुरान भी छोड़े, अली की सूरत को देखी। बोलती खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अली की पुश्त देखना भी इबादत। चेहरे की दूर की बात, अली का पुश्त देखना भी इबादत। मतलब क्या? इसके अंदर एक बात है, नुक्ता है। पुश्त का मतलब पीठ नहीं, पुश्त का मतलब पीठ, और एक मतलब बात है पुश्त के अंदर पूरी नस्लें अली आ रही, अली आ रही। हमें सैयद सालार को, सैयदों को इज्जत नहीं करते, हमें चुपके नहीं करते, सिर्फ वो पुश्त अली से पैदा हो तो उनकी इज्जत है, उनको देखना भी इबादत। देखो हदीस में भी 2-2, 3-3 रकम के उसके अंदर अलग अलग उसके अंदर क्या बोलती राज आती उसके अंदर। एक राज रसूलुल्लाह फरमाती कि अली की पुष्प को देखना इबादत का मतलब है खुदा की कसम अली की पुष्प भी है, और पुष्प के अंदर जो भी नस्ल अली पैदा हुई उनको देखना इबादत। उसके वास्ते जो गौसे आजम को देखना इबादत, खाजा को देखना इबादत, औलिया को देखना इबादत, बुजुर्गान दीन को देखना इबादत। ये क्या भी हमें ये फुटपाथ की मारिफत में अहले सुन्नत के अंदर हदीस के मुताबिक देखना। हजरत फातिमा से हजरत आयशा पूछती है मेरे बाप उसको देखना भी इबादत सिखाओ। यहाँ पे फरमाती कि देखो अगर कोई हमें कहीं आज के ज़माने में अली की सूरत भी दिख रही, अली की सूरत भी दिख रही, अली की पुष्प भी दिख रही है, मगर आइंदा ज़माना आता है जो अली को हमें नहीं पाते, ज़ाहिर में नहीं पाते, वैसे लोग क्या करना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल हज़रत अबू बकर सिखा दें कि क़यामत तक भी अगर अली के ज़माने में नहीं है वो दूसरे ज़माने पैदा हुए, जैसे हमें पैदा हुए, तो सरकार ने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाती अली का जिक्र इबादत।
علی کا ذکر بھی بات یہ نعرے مارے تو علی علی جتا کر رہی ہے کو سمجھ رہی کیا ہے خیر کا ذکر نہیں خیر نہیں یہ علی کا ذکر اور علی کا ذکر یہ عبادت کون بول رہا اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت کوئی ایسا ذکر نہیں کہ عبادت ٹھہرا گیا سوائے علی کا ذکر عبادت ہر نبی کا ہر ولی کا ذکر ثواب مگر علی کا ذکر عبادت آج ہمیں جو بھی علی علی کر رہی یا نعرے مار رہی یا کچھ بھی کر رہی ہماری زبانوں سے علی علی آ رہا ہے سمجھ لینا وہ اللہ کا ذکر ہی کر کون سا ذکر کر رہی سو اللہ کا ذکر کر رہی لمبی بات بھی نہیں 15 منٹ اگر 15 منٹ اس سے زیادہ وقت بھی وقت کی قلت ہے 9:30 بجے شاہ کی اذان اس کے بعد نماز یہ تو علی والے کبھی نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے علی والے کبھی نماز نہیں چھوڑتے کسی حالت کو نہیں چھوڑتے بیٹھ کر ایک بات ہے ہم ختم کرتے مولا کی شان کیا ایک بار بول دیجیے رسول الانبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی مشرق شاہ کون مولا کائنات وہ شخصیت ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ سے قرآن کے مطابق سورے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ مددگار مانگا یہ مددگار سلطان النصیرہ جو ایسا مدد کرنے والا ایسا سلطان ایسا نصرت کرنے والا جو اس زمانے میں بھی نصرت ہو آئندہ زمانے میں بھی مددگار ہو آنے والے زمانے میں بھی مددگار ہو یہ زمانہ فنا ہونے کے بعد آخری زمانہ جو قیامت کا روز ہے اور اس کے زمانے کے بعد کا بھی مددگار کو سلطان النصیرہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 13 رجب کو اس دن قبول ہوئی مولا کائنات کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی مشکل کشا کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کے اوپر درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو 13 رجب کا ایک دن پہلے روز آیا 12 رجب آیا حضرت فاطمہ بنت اسد کو حسب معمول عالم اسباب کی زندگی درد زا ہوا وہاں پر ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب نے شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے انتقال کے بعد ان کے دادا کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنا پوسنا اور کھلانا سارا ان کا دیکھ بھال سرکار حضرت ابو طالب کرتے ہیں کون کرتے تھے حضرت ابو طالب کرتے تھے یہاں تک یاد رکھ لو کسے پالتے حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک قرآن مجید اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے میرا نبی کبھی مشرک کے ہاتھوں سے کیا کرتا ہے کھانا نہیں کھاتا نہیں پلتا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں فرعون کے ہاتھ میں آئے فرعون کے ہاتھ میں آنے میں کیا کرے جب تو سامنے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ایک تھپڑ مارے چھوٹے بچے دکھاتا ہے کہ کافر کے ہاتھ میں کبھی نبی نہیں پلتا کبھی نبی نہیں پلتا ذرا یاد رکھ لو موسیٰ چھوٹے بچے معلوم ہے فرعون کافر ان کے ہاتھ میں نہیں پلے تو خدا کی قسم سید المرسلین خاتم نبی محمد مصطفیٰ کیا معلوم نہیں تھا کہ ابو طالب کون کرتا بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر شادی تک خدا کی قسم ابو طالب کے گھرانے میں رسول اللہ ہے اور ایک نشان ایسی ہے کہ اس زمانے کے اندر ابو طالب کو ذوالنورین پکارا کیا پکارا جاتا ذوالنورین کا بولے تو دو نور والے کتنے نور والے دو نور والے پہلے کے بعد زمانہ بدل گیا الگ الگ نام کے دوسرے کو آیا جیسا آتا الفا والا مگر دو نور والے کسی نے جا کر پوچھا آپ ذوالنورین کا گھر کہاں ذوالنورین کا گھر کہاں جب بھی ذوالنورین کا گھر کہاں تو ابو طالب کے گھر کو دکھا
ज़ुन्नुरैन के घर कहाँ तो अबू तालिब को दिखा। जमाने के बाद कोई जाकर पूछा कि अबू तालिब को ज़ुन्नुरैन बोलते, कि अबू तालिब को ज़ुन्नुरैन बोलते। पूछे ज़ुन्नुरैन का मतलब क्या है? दो नूरों वाला। अबू तालिब वो शख्सियत है जो कायनात के अंदर सबसे बड़े, सबसे आला, सबसे अफजल नूरों को पाला। ये मोहम्मद मुस्तफा के नूर को, ये अली मुर्तज़ा के, मतलब उनसे बढ़कर कोई भी कायनात में नूर है। कौन पाले? हज़रत अबू तालिब। उसके बाद हज़रत अबू तालिब को उस जमाने के अंदर ज़ुन्नुरैन पुकारा है, दो नूरों को पालने वाले। किसे? दो नूरों को पालने वाले मोहम्मद मुस्तफा को, ये अली और मुर्तज़ा। सरकार है मौला अली मुश्किल कुशा का विलादत का दिन आया। फातिमा बिन्त असद को दर्द था, वहाँ पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, दरवाज़ा खटखटाए। पूरा मोहल्ला जितना भी था, मक्के का मोहल्ला, आजू बाजू का मोहल्ला, सब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने के वास्ते हज़रत अबू तालिब को बैकवर्ड करता। क्या करता थे? बैकवर्ड की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदानियत बोलते, सारे बुतों को नहीं मानते थे। ये जो मक्के के काफिर थे, अबू तालिब के घराने से कांटेक्ट तोड़ डाला। कोई उधर घराने के अंदर खाना पीना दोस्ती रखना नहीं था। उस वक्त के ऊपर घर में ना हज़रत अबू तालिब मौजूद, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा मौजूद। अब उस वक्त फातिमा बिन्त असद को आखिरी लम्हात दर्द-ए-ज़ा के बहुत दर्द-ए-ज़ा हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको सलाम करें, बोले आए फातिमा बिन्त असद बाहर निकली। बोले कि कौन? बोले मैं अल्लाह ताला का फरिश्ता। क्या करना? तुम्हें निकलो बाहर। की हो? बोलते दर्द-ए-ज़ा हो रहा है, वक्त है नुज़ूल का, दर्द-ए-ज़ा हो रहा है, तुम्हें निकलो बाहर। फातिमा बिन्त असद फरमाती काम हुआ लेते हैं, बोलती काबे में, काबे में। अब ये घराना की तारीफ इसके लिए भी कोई इनको सिर्फ मदरसे में पढ़ा नहीं, इनको जाकर बोलते सर तुम तौरात भी उठाती, इंजील भी उठाती, ज़बूर भी पूरा मान लेते, बोलती कहीं को काबे में बुला। ऐसे वक्त को तो घर पाक, घर काबा पाक घर, हमें जाकर उधर डिलीवरी करे तो औरत कभी डिलीवरी करे तो क्या होता है? नापाक हो जाता है। हमें कैसा वो जगह को आती, ऐसे शख्स तुम ना मालूम नहीं क्या जो आए थे जिब्राइल शक्ल में, तुझे मालूम नहीं क्या कि मरियम का किस्सा क्या हुआ? हज़रत मरियम का किस्सा क्या हुआ? जब वो बैतुल मुक़द्दस में थे, जब उनको दर्द-ए-ज़ा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की तौलूद का वक्त आया, तो आप ही जाकर क्या करे, ये घर खराब हो जाता है, ये घर गंदा हो जाता है, बोल को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को निकाल को तुम्हें कुछ दूरी पर ले जाओ, हाँ ये कपड़ा बन को एक डेरा डालो, उधर तौलूद ईसा अलैहिस्सलाम की, मुझे कहीं तू वापस ये घर में पाक घर में लेके जा, होगा तो इधर ही हो जाते। दिखा दे अल्लाह ताला शान के खुदा की कसम, ये ईसा नहीं, ये ईसा का भी मौला अली, ईसा का भी मौला। देखो ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में पैदा नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से जब मरियम को दर्द-ए-ज़ा हुआ तो वहाँ से निकाला गया, कुछ दूर जंगल में लेकर गया, हाँ वो उनकी डिलीवरी। मगर मौला अली मुश्किल कुशा की शान देखो, घर में फातिमा बिन्त असद होना था, हाँ, मगर अल्लाह ताला की हिम्मत देखो, बुलाने को काबे के पास ले गए, बुलाने को काबे के पास ले गए। अब काबे के चाबी इनके पास नहीं, मगर वहाँ खड़े, वहाँ से एक दीवार खुली, एक लकीर पड़ी, दो तीन लकीर के फकीरा को, मौला अली के काबे की लकीर है नहीं, वो लकीर के पूरी कायनात के फकीरा पड़ी। एक लकीर है, शब हुआ फातिमा बिन्त असद, फातिमा बिन्त असद अंदर 3 दिन के बाद हज़रत अबू तालिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आई, मक्के को वापस आए। 3 दिन तक अंदर पूरे परेशान, 10 लाख मौजूद, पूरे परेशान, कहाँ चले गए? बिना चाबी के, बिना कीली के, दीवार शक हुई, फिर बंद हुई, दीवार शक हुई, बंद हुई। आज की खुदा की कसम, जाओ काबे के अंदर गौर से देखो, रुकन यमानी से नहीं, वहाँ से वो जगह जहाँ पर हमें ये पढ़ती, दुआ पढ़ती, पूरे काबे के अंदर जिक्र करती, तो हजर अस्वद के नजदीक आए तो दुआ करती। आज भी वो जगह वो लकीर मौजूद, आज भी ऊपर से नीचे 1400 साल से वहाबियां, देवबंदियां, इनू कहता कि मौलूद काबा को छपाने जा रही, मगर खुदा की कसम अल्लाह ताला सील डालकर तुम्हें मर्जी के, मगर मौलूद काबा जिंदा रहता है, मौलूद काबा भी जिंदा रहता है। 3 दिन के बाद फातिमा बिन्त असद आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. آپ کو بولتی میرے محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے 3 دن ہوا انہیں پیدا ہو کو, نزول ہو کو 3 دن ہوا, نہ یہ بچہ بولتا ہے, نہ آنکھ کھولا, نہ ہلایا نہ ڈھلایا. شاید یہ کیا ہوا مر گیا کیا سمجھ میں نہیں آیا. تو بولتی اے میری اماں, چاچی نا اماں شکر میرے ہاتھوں میں تھا, کسے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے کعبہ کو دیکھنا عبادت, کعبے کے اندر بھی کھولے نہیں مولا نے رکھا, کعبے کے باہر بھی کھولا نہیں کھولے نہیں رکھا. کھولے کہاں 3 دن تک نہ ماں کو دیکھے نہ کسی کو دیکھے, ہاتھ میں آئے کس کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں. آج ملا بولتا ہے علی 3 دن کے بچے رسول کے گود میں آپ کو کیسا بولے گا, مگر گوشت محفل میں ایک آدمی بیانات بلا لے جاؤ کنکریاں بولے. ارے بے جان کنکریاں بول سکتی تو علی ہاتھ میں رسول سمجھنے کی بات نہیں. کنکریاں بولتی, پہاڑاں بولتی, جانوراں بولتی, ارے خدا کی قسم رسول کے ہاتھ میں بول نہیں ہوتا, رسول کے ہاتھ میں بول نہیں ہوتا. مولا علی رسول کے ہاتھ میں 3 دن کا بچہ. پہلا دیدار محمد مصطفیٰ کی صورت, پہلا دیدار محمد مصطفیٰ کی صورت کا دکھا رہے. مولا علی مشکل کشا کعبہ تو کعبہ ہے مگر میرا کعبہ محمد اس سے زیادہ محبت کرنے والا کائنات میں کون پیدا ہوا. بولتے ہیں زمانہ مسجد کے اندر علی دم کے اندر علی پہلا نمبر, پہلا دن بھی کائنات کا دیکھتا تو بھی دیکھتا رسول کی صورت. اس کے اوپر پہلے نمبر کے اوپر بھی ڈوکا سننا, کائنات کے اندر پہلے نمبر کے ہمارا بچہ ہمارا پیدا ہوا یا کسی کا پیدا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آئے, سرکار اقبال صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول کیا ہے ہماری سنت, اذان دینا اقامت بولنا. ایسے نا سنت, اذان دینا اقامت بولنا. بعد میں گھٹی کیا چکا کھانا شہد کھانا کھجور تھا. خدا کی قسم پہلی گھٹی مولا نے میں گئی تو رسول کا دعا دے رہا پہلا کھانا پہلا رزق محمد کا دعا پہ دہن کا. اب وہ دعا پہ دہن بولنے والا, اس کے جسم میں جانے والا, خدا کی قسم وہ علی کی زبان نہیں, وہ علی کی زبان نہیں, نبی کی زبان, حقیقت میں نبی کی زبان. اب پہلا رزق کس کا رزق ہمیں دنیا کا نہیں ہمدرد کا کہ لے جا بتا دیں کیا بات ہے. شہد باقی ہوتا ہے کھجور اجوا کھجور ہے کھجور دنیا کے سب جگہ اجوا کھجور میں شہد میں ہمیں پہلا گھٹی لے سو مگر علی کی گھٹی پہلی گھٹی محمد مصطفیٰ کے دعا میں ہے, محمد مصطفیٰ کی آغوش میں, محمد مصطفیٰ اذان, محمد مصطفیٰ اقامت. اب پھر بھی ایک چیز ہے سمجھ میں مجھے آج تک آیا ہے, کئی کو لڑکی کئی کو مرضی ہو. سرکار دوارا کے آغوش میں اذان دینے والے, اقامت بولنے والے, گھٹی دینے والے, پھر بھی مولا علی مشکل کشا, پھر ایمان لائے گا کیسا ہوگا, پھر بھی ایمان لائے. اب ہمارا بچہ حضرت کو بلا لگا یا مولوی صاحب کو, پیر صاحب, حضرت اذان دیو گھٹی چکاؤ, مسلمان ہو جاتا نہیں ہوتا ہوگا. تمہارا بچہ مسلمان ہوگا, معمولی حضرت پیر صاحب جا کو بولا خدا کی قسم خالد سید المسلمین مسلمان ہے, پھر بھی میرے جا کو بچہ میں پہلا ایمان لانے والا, پھر بھی بچہ میں پہلا ایمان لانے والا. اب یہ صحیح بات ہے کیسا ہو سکتا ہے. خدا کی قسم مولا علی کی پیدائش ایمان کی پیدائش, مولا علی جس دن پیدا ہوئے ایمان پیدا ہوا, اسلام کو بچانے والا پیدا ہوا, کوئی دین میں پیدا ہوئے تو وہی الدین پیدا ہوا, بچانے والا بھی زندہ کرنے والا. اب دیکھو مولا علی مشکل کشا آغوش رسول, یہ دماغ میں سے نکال دو. وہ بہت جگہ بولتی الگ الگ مدرسے والے, بچوں میں پہلے اردو, بڑے میں اردو, بڑے میں اردو, نہ بچے میں نہ بڑے میں نہ چھوٹے میں. خدا کی قسم پیدائشی مسلمان, پیدائشی ولی. کیا بھی مولا علی مشکل کشا پیدا ہو تو جنت کے سردار بن کو نہیں آئے. خدا کی قسم دنیا بھی بنی نہیں تھی, علی پیدا ہو تو جنت کے سردار. خدا کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی بولی پلک بولا, کعبے میں جب پیدا یا دشمن کا منہ کالا, چلا ہر جنگ میں سکہ, میزان پر تولا,
یہ دیکھو آج کا ماحول، آج کی زندگی، آج کی ہمارے علم ایسا ہے کہ ابھی جیسی ہستی کچھ ایمان لایا ہے، یہاں تو یہ بھی اگر دماغ میں سوچ رہا ہے ایمان لایا ہے تو تمہیں کافی چل جاتا، نسلان خراب ہو جاتا، اسپیکر کو بولے تو پرسوں بھی ایسا سمجھ رہا جاتے جاتے بحث کر ہمارے صاحب کے سامنے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے اماں ابا علیہ السلام، کیا ہوئی؟ شادی ہوئی، مہر کیا تھا؟ مہر کیا تھا؟ کیا ہے؟ درود پاک۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برابر ہے؟ نام کب رکھنے سے بچے گا؟ پیدا ہو کے پہلے یا بعد؟ وجود ہے یا کچھ نہ؟ وجود ہے یا تو تبیش نہ اس کا نام آتا۔ اگر ہمارا باپ آدم علیہ السلام، ہماری ماں علیہ السلام حلال ہو رہی ہے، حلال ہو رہی ہے، مہر میں حلال ہونا تو مہر دینا حلال ہو رہی ہے ان کی شادی اور ہمیں حلال کی زیادہ پیدا ہو رہی تو خدا کی قسم درود تھا، مگر مانو درود تھا تو محمد بھی تھے، آل محمد بھی تھے، تو اگر نہیں رہتے تو درود کیسا ہوتا؟ درود بنتا کیسا؟ وجود تھا تو وہ درود ہے، محمد بھی تھے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، تب بھی ہمارا باپ آدم ان کے صدقے میں ماں کے اوپر پڑھ کو آج حلالیاں پیدا ہوئی۔ یہ پیدائش کائنات کی صفائے حبیب اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو ایک واقعہ ہے مولا کائنات، ایک واقعہ ہے مولا علی مشکل شاہ کو نکالے باہر دے لے گئے، کفار مکہ آئے، قبیلے 360 قبیلے، اب اس کے اندر ہاشمی قبیلہ شادی والا قبیلہ، یاد رکھنا ہاشمی قبیلہ شادی والا قبیلہ، جو شادی والا قبیلہ رہتا وہ حلالی قبیلہ، ہاشمی قبیلے کے سردار سرکار دو عالم، وہی قبیلے کے اندر پورا شادی، اس کے اندر کوئی کامی ہاں نقص نہیں ہے، پورا پاک قبیلہ، پورا پاک، اوپر سے نیچے پاک قبیلہ۔ اب وہاں پر ایک مکے کے اندر قانون، مکے کے اندر قانون تھا، کیا قانون تھا؟ جب بھی ہاشمی گھرانے کا کوئی بچہ ہوتا تو ایک ازدہ کھا کرتا، ایک ازدہ، ایک بہت بڑا ازدر کھا کرتا، وہ ازدر کے سامنے لے جا کو بچے کو ڈالا ہوتا ہے، کیا ٹیسٹنگ کہ یہ حلال سے آیا، حلال روح سے آیا یا رام روح سے آیا۔ اب مولا علی مشکل کو شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالف ہو جا رہی، ہم کفار مکہ کھڑا ہے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حضرت معمول تمہیں کیا کرنا، تمہیں وہ بچے کو لینے سے آنا، وہ پتھر کو رکھ ڈالنا، بڑھتا آتا ہے، اگر اسے تکلیف دے رہا یا مار رہا یا اسے کاٹ رہا تو سمجھ لینا یہ کراسنگ، یہ نسل برابر نہیں، اگر اسے چھوڑ رہا تو یہ نسل اچھی۔ اب ایسا ہوا مولا علی مشکل کشا کو جائے گئے تالے، وہ تالے روایت میں آتا وہ اصغر آیا، وہ ازدہ آیا، وہ ازدہ آیا۔ اب مولا علی مشکل کشا 3 دن کے بچے برابر 3 دن پایا، مولا علی مشکل کشا کے پاس دھن کو لیا، مولا علی مشکل کشا 3 روز کے بچے ہاتھوں سے پھاڑ ڈالے، 2 ٹکڑے کر ڈالے، اب رونا شروع، آج بھی رونا شروع، وہ زمانے میں شروع کہیں کو رونا شروع، ازدہ مرگا پر سام مرگا پر رونا شروع، ان کا پیر صاحب نام ہے سام پر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب جائے، یا رسول اللہ یہ زمانے سے ہمیں یہ دیکھتے کہ حلالی اور حرامی کی پہچان یہ ازدہ کرتا تھا، اب ہمیں پریشان ہو گیا حلالی اور حرامی اب کیسا معلوم ہونا، تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ قیامت تک حلالی اور حرامی کی پہچان یہ ازدہ نہیں، اب اس کے بعد میرا مسیح علی ہوگا، علی ہوگا۔ یا رسول اللہ کیسا؟ بولتی جو علی سے محبت رکھتا ہے، علی سے نسبت رکھتا ہے، علی کا ترانہ گاتا ہے، علی کا ذکر سن کو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، سمجھ لینا انہیں حلالی، سمجھ لینا انہیں حلالی، اگر اس کا پریشان ہو کو اس کا چہرہ مرجھا گیا، ٹینشن میں آتا، سمجھ لینا انہیں حرامی۔ دیکھو ٹیسٹنگ میٹر دیا ہے رسول، ٹیسٹنگ میٹر اب تمہیں بھی سنیے تو ٹیسٹ کرنا کس میں، یہ مولا علی سے کلر میں ٹیسٹنگ
बात सुने। अमल करे। रसूलुल्लाह फरमाता है कि तुम्हें हलाली की टेस्टिंग सिर्फ विलायत अली से विलायत अली से मिलती है। उसके बाद तुम्हें किसी चीज में भी टेस्टिंग करो, टेस्टिंग करो, टेस्टिंग मानी नहीं जाती। टेस्टिंग करना सोच मौला अली से नहीं, दूध को बराबर उसको से मीटर में, बैरोमीटर में, स्पीड को स्पीडोमीटर में नहीं, टेम्परेचर को थर्मामीटर में, बैरोमीटर ले ले जाकर तुम्हारा टेम्परेचर टेस्ट करो तो वो दिखाता है नहीं दिखाता। दूध में ले जाकर थर्मामीटर डाले तो गाढ़ापन दिखाता है नहीं दिखाता। तराजू का काम तराजू का, अब वो तराजू को खुदा की कसम कयामत तक भी दिखाता है। तुम्हें हलालियत नहीं, तुम्हें मौमिन ही उसकी पहचान मौला है। ये घर को दिखाने से हो हमें ये ग्रुप वाले अली की ग्रुप वाले मौला कायनात का पहला 30 आदमी, जमाने का 30 आदमी। देखो ऐसा है कि पूरी जिंदगी बोले तो नहीं सकता, पूरी जिंदगी बोले तो सकता नहीं। एक वाकया है, मौला अली छोटे बच्चे शरारत करते नहीं, वो इसमें आ जाते। फातिमा बिन्त असद जो उनकी माँ थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मानने वाले, उनकी खानदान वाले, उनकी नस्ल वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, जैसा भी था उनके घरा में बैठ को दर्स देते, लोगों को मक्के में पढ़ाते। अब पढ़ा लेते हैं, बात कर लेते हैं, वहाँ से मौला अली मुश्किल कुशा इधर से उधर भागते, इधर से उधर बच्चे सताते। एक बार बोले मौला अली क्या करी तुम्हें की अम्मी की, वो क्या बोला तुम्हें भाग रही, मुझे दर्स के टाइम को दर्स देने के टाइम को डिस्टर्ब हुआ, मेरा ख्याल इधर हो जा रहा, मुझे तकलीफ हो रही। मौला अली मुश्किल कुशा कर दी, नहीं भी नहीं करता, फिर भाग। फिर दूसरे दिन ऐसा, तीसरे दिन पकड़े के बोलते आज तुम्हारा अब्बा है, अली तुम्हारे अब्बा को बोलते, तुम्हारे अब्बा को बोलते, नहीं बैठे चुके तुम्हारे अब्बा को बोलते। तीसरे दिन मौला अली कुछ अम्मा को बोलती, अम्मा मैं तकलीफ से बचाने वाला 3-4 साल का बच्चा अम्मा को तकलीफ से बचाने वाला। हर माँ में बोलते तू मंजे पैदा हो, मंजे तकलीफ से बचाया है। बोलती मौला अली कर माँ एक दिन तुम्हें पानी करने के वास्ते तुम्हें मक्के का एक छोटा तालाब वहाँ गए, वहाँ जाने के तुम्हें पूरे वो लोगों के साथ मक्के के अपने के साथ गए, वहाँ जाने के टाइम को क्या होगा, मेरे कबीले असद के पास एक तालाब था, वहाँ गए, वहाँ जाने के टाइम को क्या हुआ कि कोई गैर गलत आदमी उधर आगे, जैसा तुम्हें पानी भरे तुम्हारे साथ में जो भी सहेलियाँ हैं छोड़ को पापा अबे पानी बीच में जाकर भरे, वो पूरे जो लोग आते गैर गलत डाकुआ बोले क्या बोले, उन आपको तुम्हारी इज्जत के ऊपर हमला करने की कोशिश की। तुम्हें वहाँ पानी में खड़ते खड़ते अल्लाह ताला से दुआ कर, या अल्लाह मैं इज्जत वाली, मैं इस्मत वाली, मैं बनी असद के घराने वाली, मेरी नामूस मेरी बाकी ये है, या अल्लाह तेरे सिवा कौन भी नहीं, कोई नहीं मेरा मददगार। आज ये गलीज लोग मुझे घेर लिए पानी के बीच में, याद है माँ तो ये बात खुदा की किसे भी सुनेंगे, आए अभी तुझे कैसा मालूम, तुझे कैसा मालूम, बोल के हमारे ये नहीं अपनी ज्यादा मालूम, बोल के क्या बोल दी। अब वो टाइम एक नकाब को शक आया, जितने भी तुम्हारे ऊपर गैरत नजर डालने की कोशिश करें, खुदा की कसम को वासिले जहन्नम में, सबको वासिले जहन्नम में, जैसा वासिले जहन्नम में वो निकलने गया, तुम्हें पानी से निकले बाहर और निकल को बोले ऐसा शख्स कौन है, मैं वो शख्स पलट जाने बोले मैं भी घराने वाला, मैं भी बहुत बड़ी असद के बनी असद के घराने वाली, हमारा भी घराना बहुत बड़ा, मैं किसी का एहसान नहीं लेते, तू मेरी जान बचाया, मेरी इज्जत बचाया। अपने गले में से एक मोतियों का हार निकाले और वो नकाब को शख्स के हाथ में दे डाले, वो नकाब को शख्स लिया और निकल गया। सही माँ ये सब चीज़ें बोले खुदा की कसम बेटे मैं ये बात किसी को नहीं बताया, मैं और मेरा अल्लाह गवाह, मैं और मेरा अल्लाह गवाह है। मौला छोटे बच्चे अपने दामन में हाथ डाल के, हाथ डाल को निकाल को देखे या अम्मी ये ना मोदी का बोले अम्मी मैं तुम ना तकलीफ नहीं देनी, कायनात को बचाने वाला, सुभान अल्लाह, मुश्किल को बचाने वाला। देखो हमें कैलकुलेशन कैसा करते हो, पैदाइश की जबान कल कैसा होता है, अली वो है, मौला अली वो है जो जहाँ तक भी
آدم علیہ السلام کے بھی مددگار، آدم علیہ السلام کے بھی مددگار دور حیض کی کتاب اہل سنت کی کتاب، اس کے اندر ایک روایت ہے ہمارے بابا آدم علیہ السلام رو رہی، ماں حوا علیہ السلام رو رہی، توبہ قبول ہوئی. اب اکیلے پن کے واسطے تو اکیلے پن سے مرد جوڑ کا حقا نہیں، اس کا درد کون جانتے بولو، مرد جوڑ نہیں، وہ درد اکیلے ہی ادھر اکیلے ہی ادھر اکیلے ہی دوری کیا کرو بولے تو اب تو آدم اور حوا کا ملاپ کرو، وہ اس عرفات میں ملتا ہے، اسے ہمیں سبھی جاتے ہیں عرفات. اب آدم علیہ السلام سری لنکا سے نکلے، عرفات کو گئے، حوا علیہ السلام ٹانکی پڑی، اب آدم علیہ السلام دعا کر دی حوا علیہ السلام دعا کر دی، ایسا بدلا ہوا کہ ایک نقاب کو شخص آتا، سبحان اللہ حوا علیہ السلام کو اپنے گھوڑے میں بٹھاتا، اپنے گھوڑے میں ڈال دیتا ہے، ڈالنے کے بعد کیا کرتا ہے، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، عرفات میں دعا کرتے ہیں، جا تو سیدھا آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت حوا علیہ السلام دعا، جیسا آتا ہے مرد اور بیوی اور خاوند جو مرد بھی ہمارے جو مرد خوش ہو گئے، جی ایسے دن سے کہا ایسے دن سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، تم نے بھی معاف کر دینا، مگر ہمیں زمین کو چلنا، اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے ہمیں چلانا، یہ خیال میں ہی ایک دم خیال آتا ہے، ارے کائنات میں ہمیں دو جنے سے نہ کوئی بچہ ہوا نہ کوئی کچا ہوا، خالی آدم ہی حوا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد کرے سو. یہ اللہ تعالیٰ کی جگہ کو یہ گھڑ سوار کون آیا، دو جنے بھی بھاگے، آدم بھی بھاگے، حضرت حوا بھی بھاگے، کہے سیدھا جا کو ہاتھ داون میں ہاتھ ڈال کو پکڑ لو، اے شخص تو بولے منڈی والا نہیں، بولے ہمیں تو صرف اللہ سے پکارے سنا، اللہ سے دعا کرے سو، اللہ سے مدد کرے سو، تمہیں کون منڈی والا. آدم علیہ السلام کو دیتا ہے، بولے اگر نہیں بولتی تو وہ سمجھ دیتی کہ اللہ تعالیٰ گھوڑے کو آیا، گھوڑے کو آیا وہ سمجھتی. اب وہ سوچ ایک ساتھ کیا کرتی، مولا نے پوچھا، وہ شخص نقاب کاٹ بولتی میں اللہ نے، میں کون ہوں، میرا نام علی ہے، ہمیں تو اللہ سے نہ پکارے سو مدد ہے، ہمیں اللہ سے نہ دعا کرے سو. بولتی مولا نے خوشی خوشا جہاں بھی جس زمانے میں بھی جیسے بھی جو بھی اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ کی قسم علی ہی وسیلہ، علی ہی وسیلہ، کوئی وسیلہ بن کے مددگار نہیں ہوتا. یہ آدم کو یہ خاتم کو ایک زمانہ آیا خیبر کے اندر، 30 پر 9 دن ہو گئے، 40 دن رسول اللہ کا وعدہ، جنگ جیتی، لڑنے نہیں ہوا، ہار کو آیا، 40واں دن آگا، پھر رسول اللہ کو کہا یا رسول اللہ تمہاری دعا نہیں مس کر دو. 30 پر 9واں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی خیبر کے اندر بولتی، دیکھو یہ علم میں جس کے ہاتھ میں دوں گا وہ ہاری ہوئی تکی ہوئی فوج، وہ علم جس کے ہاتھ میں دوں گا فتح اس کی ہوگی، دنیا میں بھی فتح یاب ہوگا، آخرت میں بھی فتح یاب ہوگا. اس دن رسول اللہ کو یہ رات دیکھو بیٹھی علم، سب صحابہ ادھر سے ادھر جاری کیا کرو علم اٹھانے کے بعد آج علم کے واسطے نکو کرے، اب وہاں لڑے صحابہ مجھے ہونا علم کے واسطے نکو کرے مجھے ہونا تجھے ہونا لڑے. مگر اس وقت کیا ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر بولتی کہانی علی کہاں علی کو بلاتی، ہاتھ میں علم دیتی، بولتی علی تو دنیا کا بھی علم بردار، آخرت کا بھی علم بردار، جو بھی تمہارے علم کے نیچے آئے گا وہ فتح یاب ہوگا. اب وہ ہاری ہوئی تھکی ہوئی فوج، ہار کو تھک گئی یہ فوج، پھر بھی مولا علی شاہ کے علم کے سائے میں جاتے خدا کی قسم جیت کو یہ دکھا رہے کہ صحابہ کے بھی مددگار مولا ہے، ہر ولی کے مددگار شاہ. اور یاد رکھو قیامت میں بھی لیوائے حمد، میں نہیں بولتا ہوں، میں نہیں حدیثہ میں لیوائے حمد، جھنڈا اللہ کا جھنڈا وہ اتنا بڑا رہتا ہے، مشرق سے مغرب تک رہتا ہے، ہزاروں ٹن، اس کے اوپر پورے 70,000 فرشتے دھیان جھولتے رہتی، 70,000 فرشتے دھیان جھولتے رہتی. پوری کائنات مل کو بھی وہ علم کو ہلا نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی، اور مولا علی مشکل شاہ ڈابے ہاتھ سے اٹھا، ڈابے ہاتھ سے
حدیث ہے کہ جو علم کے نیچے چلا گیا وہ پار ہوگا. بے شک اب وہ علم کے نیچے پورے جاتے تو ہر نبی بھی وہ علم کے نیچے, سبحان اللہ. ہر نبی بھی علم کے نیچے, ہر غوث بھی علم کے نیچے, اور علم کا علم بردار مولا علی. علم کا مولا علی. اس کے اندر سے علم بردار سے یہاں عادت ڈال دینا علم کے نیچے جانا ہے. وہاں جا کو ہمیں اس سے سیدھا ڈھونڈا نہیں, علم بردار علم کے نیچے ہے. اس کے بعد یاد رکھو مولا علی مشکل کشا کی شان ایسی ہے, کوئی رات ہو کوئی زندگی ہو کوئی اس کی شان بیان ہی نہیں کر سکتا. مولا کائنات علی مشکل کشا کا صدقہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے بچوں کا صدقہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو مولا کائنات کی محفل مجلس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یاد علی اصل میں یاد محمد, یاد علی یاد محمد. اگر یہ گھرانہ نہیں ہوتا مولا علی مشکل کشا کا, یہ دین, یہ سلسلہ, یہ حاجی ہو, جیلانی ہو, وارسی ہو, چشتی ہو, قلندری ہو, خدا کی قسم ان کی اولاد کے سوا کوئی یہ سلسلے نہیں چلانے والا. اگر مولا علی کے چھوٹے بچے نہیں ہوتے, مولا علی کی بیٹی حضرت زینب نہیں ہوتے, حضرت فاطمہ زہرا نہیں ہوتے, تو کون لے لگا ہوتے دس سے. آج کل کے ہمارے سے گھر میں لے لگا, بعض ادھر سے لے لگا کو ہمیں بیٹھنے کی تکلیف. وہ گھرانہ خدا کی قسم اپنی جان کو, اپنی مال کو, اپنی اولاد کو, اپنی دولت کو خدا کی قسم دین محمدی کو قربان کر کر آج بھی وہ خون سے سینچا ہوا یہ دین محمد. دین محمدی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں خندق کے میدان میں علی کل ایمان, کل ایمان. تمہیں سبھی سوچتے ہیں نماز کل کر کو, روزہ کل, زکات کل, ذکر کل, خدا کی قسم یہ جزء ایمان. نماز جزء ایمان, روزہ جزء ایمان. بہت جنے بے نمازیاں کیا ایمان سے نکل گئے؟ نہیں نا. بہت جنے بے روزہ ایمان سے نکل گئے, بہت جنے بے راجہ ایمان سے نکل گئے. یہ جزء ایمان. کیا جزء ایمان؟ یہ سارے کائنات میں جتنے بھی ارکان ہیں وہ جزء ایمان, مگر علی کل ایمان. پورے جزا پکڑ لو تو میں جنت گزارتی سوچ رہی ہوں. خدا کی قسم کل کو پکڑو, مولا علی کو پکڑو. خدا کی قسم تمہیں علی کو پکڑ ڈالے پوری چیزوں کو پکڑ. نماز کو بھی پکڑ لے, روزے کو بھی پکڑ لے, حج کو بھی پکڑ لے, زکات کو بھی پکڑ لے. اور علی والا کبھی بھی یاد رکھو بے نمازی نہیں ہوتا, بے روزگار نہیں ہوتا, بے حاجی نہیں ہوتا. شریعت محمدی کے اوپر ضرور و ضرور ہوتا کہ یہ ساری نمازوں کو بچانے والے, کلمے کو بچانے والے, روزوں کو بچانے والے مولا علی, جس کی محنتوں سے, مشقتوں سے, قربانیوں سے بچا آج کلمہ. آج جو ذکر کرے ہمیں وہ کون بچا ہے بھائی؟ اس میں نماز کون بچا ہے, روزہ کون بچا ہے, حج کون بچا ہے. اب جو چیز بچا کو ہمیں آج کرے تو مولا علی خوش ہوتی ہے. ہمیں جس کی چیز کے واسطے محنت کر کو نماز بچائے, آج ہمارے چاہنے والے وہ پورا کر دے تو خدا کی قسم مولا علی خوش ہوتے ہیں. نماز پڑھے تو یاد رکھے, ذکر کرے تو, حج کرے تو مولا علی کا گھرانہ خوش ہوتا ہے. ہمیں جو چیز کو بچائے, ہمیں محنت کرے, آج ہمارے بچے وہ محنت آپ کو کامیاب کریں. بے نمازی ہو, بے ذکر ہو, بے وضو ہو, خدا کی قسم مولا علی تم نہ غلبہ دے. یاد رکھو بے نمازی کی سرکار مولا علی فرماتی ہر چیز کی شفاعت ہمارے پاس, مگر بے نمازی کی شفاعت نہیں کرتی. بہت جنے سوچتے علی علی بولے تو نماز چھوڑنا ہو, علی علی بولے تو نماز چھوڑتی, حسین حسین بولے تو نماز چھوڑتی. یاد رکھو مولا علی مشکل کشا دکھا رہے, میں وہ ہوں جو نماز کے اندر شہادت پاتا, میں حسین وہ ہوں جو نماز کے اندر شہادت پاتا, میں حسن وہ ہوں جو روزے کے دوران شہادت پاتا, میں فاطمہ وہ ہوں جو سجدے کے دوران شہادت پاتی. یاد رکھو کبھی انہوں نے سجدہ نہیں چھوڑا. کوئی بھی افراد قبضے سے نپاک کا, بارہ امام کا, چاہے غوث اعظم ہو, چاہے خواجہ غریب النواز ہو, کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے. کیا کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے. یاد رکھو غوث اعظم کا ایک قول ہے, ان کی جا کو کچھ نہیں, غوث اعظم مستقل کو, غوث اعظم مستقل ٹوٹا مطالعہ ہاؤس کے اندر جا کر فتوا دیا 7 مشکی سے پانی اٹھاؤ ڈالو پاک ہو جاتا. پھر ایک عالم بیٹھا سور کو ڈالا بولے 70 مشکی سے اٹھاؤ, سن لیے چلے گئے. پھر غوث اعظم بولا اس سے خطرناک چیز بولوں میں ہاتھ ڈالا کر کیا کرنا, بول اس سے خطرناک چیز کیا ہے, کتے سے بھی صبح سے بھی خطرناک چیز ہے کیا, بولتی اگر بے نماز میں نماز کا منکر اگر ہاتھ ڈالے تو وہ اور کچھ پوچھ ڈالا. اس کا قول جسے تمہیں پیر مانتی, پیروں کا پیر مانتی, اس کا قول کہ بے نمازی اگر ہاتھ ڈالا نماز کا منکر ہاتھ ڈالا تو اور بھی پوچھو. اب بتاؤ غوث پاک کو ماننے والے کرتی کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کو قبول عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی موٹی محفل کو قبول فرمائے. انشاءاللہ کل روز جمعہ حضرت ضرورت مستان شاہ
کے دربار میں اور ایک سرکار مولانا شاہ کی محفل ہے، اور اس کے بعد اور ایک یقین شاہ ولی کے دربار میں بھی سما اور نعت خوانی کی محفل ہے 9-10 ساڑھے 9 کے بعد عشاء کے بعد، اور ہماری محفل 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک انشاءاللہ کل دولت اسلام کو انشاءاللہ وہ محفل میں آنا اثر سے 10 بجے تک 10 بجے تک انشاءاللہ ذکر کی محفل بھی ہوگی، جس طرح آج ہوا وہ بھی ہوگی انشاءاللہ، بیانات ہوں گے، بیان کرنے والے ایسا بولا دوستوں، بیان کرنے والے بڑے بڑے مخرجہ بیٹھی انشاءاللہ سمجھا کر کے اس سے پہلے ذرا کوشش کر رہا ہوں تو بہت اچھا کروں گے.